السلام علیکم۔ اتنی مانوس آواز، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دل چاہا کہیں غائب ہو جائے۔ اچھے وقت پر آئی اسفی، لنچ گھر ہی کر جانا۔ اسے دیکھ کر جو حیرت ہوئی، اسفند یار نے اسے چھاپا بھی لیا تھا۔ پہلے شرمندگی کی لپیٹ میں تھی، پھر کشمالہ اور سائم پر بہت غصہ آیا۔ اگر یہ مذاق تھا تو انتہائی بیہودہ مذاق تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کے سر پھوڑ دے۔ وہ ہاتھ مل رہی تھی، جبکہ اسے نظر انداز کر کے بی جان کی بات کا جواب دینے لگا۔ آپ کھانا لگوائیں، مجھے اسٹڈی میں کچھ کام ہے، وہ کشمالہ کی امی گیتی سے کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں کھانا لگوا کر آتی ہوں۔ میں لنچ کے لیے ضرور رکھتی، مگر میری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے۔ یہ تو کشمالہ اچانک اور بضد ہوئی کہ اس کے ساتھ چلوں تو کھڑے کھڑے آ گئی۔ تکلف کی کوئی بات نہیں، پھر آؤں گی۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ کشمالہ نے اس کے جھوٹ پر کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر خاموش ہو گئی۔ ارے پہلی بار آئی ہو، ایسے بنا کچھ کھائے کبھی نہیں جانے دوں گی۔ بی جان ناراض ہوئیں۔ تم یہاں مہمان ہو، اصولاً سائم کشمالہ سے پہلے تمہیں انوائٹ کرنا چاہتے تھے۔ آج اجازت دے دیں پلیز، ڈیوٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ضرور رکتی۔ سائم کشمالہ خاموشی سے بات چیت سن رہے تھے۔ بی جان نے مزید اصرار نہیں کیا، مگر گیتی کو اشارہ کیا جو زوبیہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے یہ سن کر چین کا سانس لیا۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے نکل رہی تھی جب گیتی آرا واپس آئیں، ہاتھ میں ڈبہ۔ یہ لو ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ بی جان نے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ یہاں سے کوئی بھی تحفہ وصول نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر انکار کام نہیں آیا۔ مجبوراً اس نے وہ ان کے ہاتھوں سے لے لیا۔ دونوں خواتین مہمان نواز، خوش اخلاق تھیں، مگر اسے اب مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکنا تھا۔ سائم و کشمالہ بھی ساتھ باہر نکل آئے۔ ان کو آتا دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سائم کشمالہ بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کی ناراضگی کے تاثرات انہیں کچھ بھی کہنے سے نہیں روک رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا دونوں سے بری طرح ناراض ہے۔ ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے خاموشی اختیار رکھی گئی۔ گاڑی ہسپتال کے گیٹ پر رکی، دونوں بھی ساتھ اتر گئے۔ زوبیہ آپی آپ، کشمالہ نے کچھ کہنا چاہا، اس کی بات سنے بنا سخت لہجے میں بولی، تم لوگ مذاق کرتے ہو، میں انجوائے کرتی ہوں، مگر مذاق اور بدتمیزی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں تم لوگوں کی بدتمیزی معاف نہیں کر سکتی۔ بات مکمل کر کے وہ گیٹ کے اندر گھس گئی۔ پلیز زوبیہ آپی، ہماری بات سنیں، سچ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہمارا کوئی ایسا مقصد تھا۔ سائمن کے پیچھے آیا اور تلخی سے لہجے میں بولا، میرا اور اسفند کا تعلق مالک اور ملازم کا ہے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میری عزت کیا رہ گئی؟ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جاب میں فائدہ کی آسانیاں کے لیے ان کی فیملی سے تعلق جان بوجھ کر رکھ رہا ہوں۔ اٹ از ٹو مچ سائم، میں اتنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی، سخت انداز میں کہہ کر ہسپتال میں چلی گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بہت دیر غصے کو کنٹرول کرتی رہی۔ خود پر بھی غصہ آیا کہ ان کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کا دیا شیشوں والا سرخ جوڑا بے دلی سے الماری میں رکھ دیا۔ وہ سرخ پہنتی نہیں تھی، اس کے پاس سب ہلکے کلر کے تھے۔ عرصہ ہوا اس نے خود پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ کئی سالوں سے لپسٹک کو بھی نہیں چھوا تھا۔ ابھی بھی اچھی ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے فضول مذاق نے پانی پھیر دیا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں سامنا اسفند یار سے ہوا تو وہ ڈرتی ہی رہی، کہیں وہ کچھ کہہ نہ دے، انڈائریکٹ کسی اور پر کہی ہوئی، مگر وہ بالکل کچھ نہیں بولا۔ وہ روٹین کا انداز تھا۔ اسفند یار نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر اس کی شرمندگی اپنی جگہ برقرار تھی۔ اگلے دن ہسپتال میں کشمالہ کو دیکھ کر اس نے سوائے سلام کا جواب دینے کے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی مریضہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کشمالہ کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دوا کی پرچی پکڑا کر نرس سے دوسری مریضہ کو بلانے کا کہتی بی پی آپریٹر سائٹ پر رکھنے لگی۔ آپ ہم لوگوں سے ناراض ہو گئیں، اب آپ کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں؟ بس بات اتنی سی ہے، شروع میں ہم جان کر آپ کو لالا کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ ان کے بارے میں جو کمنٹس دیتی ہم انجوائے کرتے، مگر کل ہمارا مقصد لالا کے سامنے آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ وہ جب صبح گھر سے چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اس ٹائم ہمارا دل تھا آپ ہمارے گھر آئیں اور وہیں ہم لالا کے بارے میں آپ کو بتا دیں، مگر بالکل اچانک غیر ارادی طور پر لالا آ گئے۔ آپ پتہ نہیں کیوں اتنی نروس ہو رہی تھی۔ لالا کو ہماری دوستی سے کیا اعتراض ہوگا، اور وہ اتنے تنگ نظر بھی نہیں ہیں کہ آپ کو وہاں دیکھ کر الٹی سیدھی سوچتے۔ وہ بہت ذہین آدمی ہیں، اس طرح کی فضول باتیں نہیں سوچتے۔ دوسری مریضہ کے آنے تک وہ جلدی جلدی وضاحت کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا دوسری مریضہ سے مخاطب ہو چکی تھی۔ وہ گود میں لیے بچے کی بیماری کا بتا رہی تھی۔ اس کو دوائی مشورہ دیتے ہوئے کشمالہ کی طرف دیکھا جو اس کے رویے سے مایوس ہو کر اٹھ گئی تھی۔ کشمالہ میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ ایک دم واپس مڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی؟ ہاں، لیکن اب تم جاؤ یہاں سے، مریضوں کا رش لگا ہے۔ وہ خوشی خوشی گردن ہلاتی چلی گئی۔ آپ نے بچوں کو خراب کر دیا،
وہ بیڈ نمبر 7 والا سسٹر سے انجیکشن لگوانے کو تیار نہیں۔ ایک ہی رٹ ڈاکٹر زوبیہ سے لگواؤں گا، ڈاکٹر تاجدار نے مخاطب کیا، جو فی الحال فارغ تھے۔ جو اچھا انسان نہ ہو وہ اچھا ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر شہروز نے باتوں باتوں میں ایک روز یہ بات کہی تھی۔ ان کی یہ بات انہوں نے گرہ باندھ لی۔ ڈاکٹر خوش اخلاق ہو، ہمدرد ہو، مریض کی آدھی بیماری باتوں سے ہی رفع ہو جاتی ہے۔ وہ اسی چیز پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلی بار گل خان پر کی تھی، جس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، اس سے بہت پیار سے باتیں کر کے وعدہ کیا تھا۔ اب وہ بات سننے لگا تھا۔ وہ بہت دن ہسپتال رہ کر جانے لگا تو وہ دوستی کر چکا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت شکر گزار تھے۔ جانے سے پہلے اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کیا ہوا دوپٹہ اسے بطور گفٹ دیا تھا، جو اس نے یہ سوچ کر لیا کہ ان کا اس کے بعد خاص طور پر بچوں کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیا۔ بچے سسٹر رضیہ کو نہیں پسند کرتے۔ ڈاکٹر تاجدار کو سخت لب و لہجے بھی انہوں نے ناگوار گزرتا۔ زوبیہ ان سب کی پسندیدہ تھی۔ وہ انہیں چاکلیٹ دیتی، مزے کی باتیں کرتی اور وہ بدلے میں آرام سے دوا کھا لیتے، انجیکشن لگوا لیتے، ڈرپ چڑھوا لیتے۔ وہ وارڈ میں داخل ہوئی۔ کونے والے بیڈ پر ڈاکٹر شہروز اور اسفند کھڑے تھے۔ دونوں کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ایک اور بچے کو انجیکشن لگاتے ان کو بھی دیکھ کر سن رہی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، باہر نکل گئے تو بچے کو سمجھ آنے لگی۔ میں نہیں ہوں گی تو انجیکشن نہیں لگواؤ گے کیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ وہ جب باہر نکلی تو آواز آئی کہ اب بہت دیر ہو چکی، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ ڈاکٹر شہروز ڈاکٹر اسفند یار کو بول رہا تھا۔ وہ بھی جواباً کچھ بولا جو سنائی نہیں دیا۔ کسی کو زندگی کا ہارتا دیکھ کر بہت دکھی ہوتی، آج سن کر دکھی ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر آصفہ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے تسلی دی کہ آپ نہیں ہیں اس لیے بہت حساس ہو کر سوچتی ہو، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ یہ ہمارا پیشہ ہے، زندگی موت، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کافی دن ہو گئے حجت کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ وہ اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر کے اس کے دیور کے پاس گئی۔ وہ اس کی بات سے حیران ہوا، اسے گھر لے آیا۔ حجت تو خوش تھی ہی، اس کی ساس بھی بہت خوش ہوئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس سے ڈاکٹر کو ملی۔ خود چل کر ڈاکٹر آئی ہے، اس کی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کی ساس اپنی بیماریوں کو بتانے لگی تو اس نے بولا، آپ اپنے بیٹے سے دوا منگوا لیجیے گا، میں بھیج دوں گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ حالانکہ ساس کو دیکھ کر اس کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ حجت بس دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ اکیلے بات کا موقع تو نہیں ملا، مگر ساس سے اچھی بات چیت کی وجہ سے تسلی میں تھی کہ اب جب بھی چاہے حجت سے ملنے آ سکے گی۔ ہسپتال جاتے ہی اس نے شہباز کو دوائی دی، اماں کو دے دینا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ زوبیہ کو خالہ امی کے گھر گزارا رمضان اور عید یاد آ رہی تھی۔ تھوڑی افسردہ تھی۔ ڈاکٹر آصفہ عید کی شاپنگ کے لیے بازار جا رہی تھی۔ اسے بھی ساتھ جانے کی دعوت دی تو اس نے منع کر دیا۔ کافی جوڑے ہیں جو بغیر پہنے رکھے ہیں۔ تم مجھے کوئی پرانی روح لگتی ہو، نہ پہنانے کا شوق، نہ سجنے سنورنے کا، نہ جولری کا۔ شادی کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں؟ ایسے تو مشکل ہی کوئی پسند کرے۔ کیا پتہ کوئی پسند کر ہی لے، کھسکے ہوا کی کمی تھوڑی ہے دنیا میں۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ واپسی پر اس کے لیے بھی ایک سوٹ لائی۔ یہ میری طرف سے عیدی کا گفٹ، میں سارے اسٹاف کو عید دیتی ہوں، تمہیں پیسوں کی جگہ کپڑے دے رہی ہوں، اس لیے اسے رکھ۔ سب سے سن چکی تھی کہ ڈاکٹر اسفند یار افطاری کا ڈنر ایک بار ضرور دیتا ہے، سال بھر میں یہی اس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ وہ بھی اس کے بارے گھر ڈاکٹر آصفہ کسی بات پر ایسے بولی جیسے اسے پہلے سے سب پتہ ہے، مگر اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے ڈاکٹر شہاب اور سسٹر رضیہ ہسپتال میں سحری کرتے تھے۔ شہاب ڈاکٹر سے بولا، پرسوں افطاری پارٹی ہے اسفند یار کے ہاں، ویسے تو وہ خود سب کو انوائٹ کریں گے، کوئی رہ نہ جائے۔ مجھے بھی یاد دہانی کروانے والا بولا تھا۔ ہاں، مجھے ڈاکٹر تاجدار نے بتایا تھا۔ اسی ایک دن ڈاکٹر اسفند یار ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ پچھلے سال کی افطار پارٹی کو یاد کر رہی تھی۔ اگلے روز کافی بار اس کی اسفند سے ملاقات ہوئی، مگر اس نے انوائٹ نہیں کیا ایک بار بھی۔ اسے بہت انسلٹ محسوس ہوئی۔ اگر کسی اور سے ملنے کو بولا ہوتا تو وہ بہت تھے، مگر ڈاکٹر پوچھ رہے تھے ان کی خواتین بس 2۔ اس نے سوچا ہوگا، جو لڑکی میرے گھر بھتیجا بھتیجی سے دوستی کر کے آ سکتی ہے، اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ آ ہی جائے گی، بلکہ دن گن گن کر گزار رہی ہوگی۔ ہفتے کے دن اس نے اکیلے افطار کرتے چل کر سوچا۔ اس نے بیماری کا بہانہ کر کے ہاف ڈے لے لی تھی۔ رات نے اس نے کھانا کھایا، عشاء کی تراویح پڑھنے کر سونے لگی۔ آنسو چپ چاپ نکل رہے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ دوسرے روز شہروز کے روم آئی تو وہاں اسفند یار بھی تھے۔ ڈاکٹر شہروز نے فوراً طبیعت پوچھی۔ بہتر ہوں، بس اب کھانسی نزلہ ہے،
کھانسی زکام تھا ہی، اس لیے آرام سے تھوڑا اور آرام کر لیتی، یہ نہ ہو پھر لمبی پڑ جائیں۔ اسفند ایک نظر ڈال کر پیپر دیکھنے لگا، جیسے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ توقع کر رہی تھی کل نہ آنے کی وجہ اسفند پوچھے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ بول دے گی بن بلائے مہمان جانے کا کوئی شوق نہیں، مگر اس کی سوچوں پر پانی پھیر گیا۔ کل پیدا ہوئی خود ترسی نے آ کر ڈپریشن کا روپ دھار لیا۔ عید کے دن ڈاکٹر شہروز نے ڈاکٹر آصفہ نے اپنے گھر پر دعوت کی، مگر جب دعوت کی نماز کے بعد گل خان اپنے باپ کے ساتھ اس سے عید ملنے آیا اور گھر جانے کا اصرار کرنے لگا تو وہ ان کے گھر چلی گئی۔ چھوٹے سے گھر میں ان کے بیبی کے ہاتھ کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ عید سے پہلے ہی اس نے ڈاکٹر تاردار سے اس نے گل خان کے لیے سوٹ منگوایا تھا، مگر اب گھر آئی تو سب اس کے بہن بھائیوں کو عیدی دی۔ وہ ایسا کر کے بہت خوش تھی۔ کافی سارا وقت وہاں گزارا کر وہ حجت کے گھر آئی۔ اس کی سانس کو کھانسی سے افاقہ ہوا تو وہ بہت خوش تھی۔ بہت خوشی کا اظہار کیا اور جاتے اس نے حجت کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھے۔ وہ لیتے ہی ہچکچا رہی تھی۔ یہ تمہارے ہیں، کسی کو نہیں دینا، جو چیز چاہیے ہو لے لینا، بڑی بہن کی طرح سمجھایا۔ رات کی ڈیوٹی تھی، ایسے میں اسے ڈاکٹر آصفہ کے ہاں جانے کا ٹائم نہیں ملا۔ یہ بھی تھا کہ وہ برا نہ منا جائیں۔ عید کے دوسرے دن ان کے ہاں ڈنر تھا۔ اس نے سوچا ناشتے سے فارغ ہو کر ان کے ہاں چلی جائے گی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ جس ہسپتال کے چوکیدار کو لے کر ان کے گھر آ گئی۔ حالانکہ ان کا گھر بالکل پاس تھا، مگر پھر بھی پہلی بار گئی تھی۔ کافی بار انہوں نے شکوہ بھی کیا۔ شام میں پہننے کے لیے شاپر میں انہی کا دیا ہوا سوٹ لائی تھی۔ کتنے پیار سے انہوں نے آج انوائٹ کیا تھا۔ ضروری نہیں ہر پڑھا لکھا معزز، اس نے پرخلوص انداز سے سوچا۔ گیٹ پر بیل دینے کے ساتھ اس نے چوکیدار کو واپس بھیج دیا۔ گیٹ کھلتے ساتھ جو اس کی نظر آیا، اس کی موجودگی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ السلام علیکم، وہ بھی تھوک نگلتے وعلیکم السلام۔ دعوت تو شام میں ہے، وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی مگر منہ میں طنزیہ چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ دل تو چاہا بغیر بولے پلٹ جائے، مگر دماغ نے دل کو عقل فراہم کی۔ یہ اس کا گھر نہیں جو شرمندگی ہو۔ یہاں کے لوگوں نے بہت پیار سے بلوایا ہے، ایک بار نہیں کئی بار۔ کون ہے اسفند؟ اندر سے ڈاکٹر شہروز کی آواز آئی۔ ایک دم گیٹ سے ہٹ کر اسے رستہ دیا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ ڈاکٹر شہروز شطرنج بچھائے بیٹھے کھڑے تھے۔ آصفہ دیکھو کون آیا ہے، وہ شاید کچن میں تھی، فوراً آ گئی۔ ارے زوبیہ، انہوں نے آگے بڑھ کر پرجوش گلے لگایا۔ کل کتنا انتظار کیا ہم لوگوں نے تمہارا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے اسفند پر ڈالی۔ کل میں گل خان کے ساتھ گئی تھی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم بیٹھو، میں آئی چولہے پر پیاز جل نہ جائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کچن میں پچھلا سارا سامان بتا رہا تھا کہ دعوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک ملازمہ ان کی تھی اور ایک اسفند یار اپنے گھر سے لائے تھے۔ میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے کچن میں بیٹھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کام کرتے سے باتیں کر رہی تھی۔ تم بادام کا قورمہ بنا لو گی؟ آپ کو کوئی شبہ ہے؟ میرے ہاتھ کے قورمے بہت دور تک دھوم ہے۔ اس نے اپنی تعریف خود ہی کی۔ وہ ہنس پڑی۔ قورمے کی باریک پیاز کاٹتے وہ زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ چاہیے اسفند، جو اسی وقت کچن میں آیا۔ ہاں، اگر چائے پلا دیں تو؟ ابھی سارے چولہے بزی ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ جلدی کس خوشی میں ہے؟ ایک چکپک ہسپتال لگانا ہے، پھر سائم اور کشمالہ کے ساتھ آؤٹنگ پر کا پروگرام ہے۔ اسے دیکھ کر زوبیہ کا بے تکلف ہونا اور فر فر چلتی زبان دونوں بند ہو چکے تھے۔ وہ گیا کچن سے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے اتنا پتہ تھا ان لوگوں سے اس کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں، یہ پتہ نہیں تھا۔ زوبیہ، تم ذرا چائے بنا کر دے آؤ۔ وہ ٹرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ آصفہ نے مہمان سے کام کروانا شروع کر دیا، ڈاکٹر شہروز نے افسوس سے کہا۔ وہ مسکرا کر کچن چلی گئی۔ پی کر وہ چلا گیا تو اسے اطمینان نصیب ہوا۔ سارا دن وہ ان کے ساتھ کھانے میں ہیلپ کرتی رہی۔ اسفند کے جانے کے بعد ڈاکٹر شہروز بھی کچن میں آ گئے۔ کافی ہیلپ کی انہوں نے بھی۔ شام میں جب اس نے ان کا دیا بلیک سوٹ پہنا جس پر سرخ اپلک ورک ہوا تھا، وہ بہت خوش ہوئی۔ واؤ، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں، تم ان کو لپیٹ کر ہمیشہ رکھتی ہو کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہ روزانہ کی طرح بال بنائے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر انہوں نے ٹوکا، کھولنا نہیں ہے تو کم از کم چوٹی بنا لو۔ ان کے کہنے پر چوٹی بنا لی۔ براؤن لپسٹک لگاتے اس کے اندر جنگ چھڑ گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا خوبصورت آواز والی لڑکی اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے تم بدل گئی۔ ایسی بد کردار کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے تھا۔ کئی جملے اس کے اوپر ہتھوڑے برسانے لگے، مگر وہ ایک بات سے پرسکون ہو گئی۔ یہاں کوئی اس کا ماضی نہیں جانتا تھا، کوئی اس کے کردار پر شک نہیں کرے گا۔
یہاں کوئی تیار ہونے پر طعنے نہیں دے گا۔ اس کا دل کرتا تھا وہ بھی اپنی ہم عمر کی طرح سجے سورے اسے تھپکی دے کر سلاد دیتی۔ آج خوش ہو گئی تھی، ذرا سے چین سے کتنا بدل گئی ہو۔ انہوں نے دل کھول کر تعریف کی۔ سردی کی وجہ سے اندر ہال میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسفند کے ساتھ بی جان اور گیتی شمائلہ اور سائم بھی تھے۔ ڈاکٹر آصفہ اور شیروز نے بہت پرجوشی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ سب جا جا کر بی جان سے مل کر دعائیں لے رہے تھے۔ کیا آپ ہم لوگوں سے عید بھی نہیں ملیں گی؟ کشمالہ اور سائم نے شکوہ کیا۔ ارے نہیں، میں بس آ رہی ہوں۔ وہ ان دونوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی عید کرنے تو تم لوگ ضرور آؤ گے۔ جی ہاں، تبھی تو آج شہروز انکل کے ہاں ملے ہیں۔ وہ بھی اس دن افطار ڈنر نہیں تھی۔ کل ہم آئے تو پتہ نہیں کہاں گم تھے۔ تم لوگ آئے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ گیتی اور بی جان اسے دیکھ چکے تھے۔ اسے اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا تو ان سے سلام کرنے چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ رسمی جملے کے بعد بی جان نے پوچھا، وہ حیران رہ کر کہ میں بیمار کب تھی؟ اس دن میں نے افطار پارٹی میں بلانے کو فون کیا، پتہ چلا تھا تم جلدی چھٹی لے کر چلی گئی۔ اس روز بھی مجھے پتہ یوں تھا تم اصفی کی وجہ سے جا رہی ہو، ڈیوٹی نہیں ہے تو میں جانے نہیں دیتی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر اور اوپر نیچے والا کام ہے، گھر میں نہیں۔ اصفی اوپر سے سخت ہے، اندر سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ مجھے کشمالہ نے بھی کہا کہ شاید تم نہیں آؤ، اس لیے فون کیا تھا تمہیں بلانے کے لیے، لیکن اصفی سے بات ہوئی، اس نے بتایا وہ چھٹی لے کر چلی گئی ہے۔ محبت کرنے والا پیارا بیٹا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا ڈاکٹر شہروز سے باتیں کر رہا تھا، اور یقیناً یہ تمام جملے اس نے بھی ضرور سن لیے ہوں گے۔ اتنی بری طرح وہ ان کے گھر جانے پر شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنی ان کے منہ سے اس وقت باتیں سن کر ہو رہی تھی۔ سوبر سا امیج جو بنانے میں کامیاب ہوئی تھی کتنی بری طرح سے ٹوٹا تھا، مگر یہ ان کو بتا کیسے سکتی تھی؟ یہ محترمہ ہے نہ انہوں نے۔ اس دن جب آپ لوگوں سے ناراض ہو گئی تھی، میں نے کتنے اشارے کیے، کمر چٹکی کاٹی، مگر یہ بولتی چلی گئی۔ جو آپ نے ہم لوگوں سے کہا تھا سب بول دیا، ممی، بی جان اور لالا کے سامنے۔ سائم نے کھانا کھاتے ہوئے کشمالہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس کا دل چاہا وہاں سے نکل کر بھاگ جائے۔ آپ مجھ سے ناراض ہو گئیں؟ کشمالہ ڈر گئی۔ اسے نران دوست اور دانا دشمن والی کہاوت یاد آ گئی۔ نہیں، آپ سے ناراض ہو کر کدھر جاؤں گی؟ کم از کم اس نے کشمالہ کے سامنے سوچ سمجھ کر بات کرنے کا ارادہ کیا۔ سسٹر رضیہ کو واپس ڈیوٹی جوائن کرنے کی جلدی تھی۔ موقع قیمت جان کر وہ ان کے ساتھ آ گئی۔ ابھی ڈنر چل رہا تھا۔ واپس جانے والی وہ دونوں سب سے پہلی مہمان تھی۔ اگلے کئی دن تک وہ ڈاکٹر اسفند سے کتراتی رہی۔ کشمالہ اور سائم عید کرتے ہی واپس آ گئے۔ جانے سے پہلے وہ اس سے ملنے آ گئے۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اسی جگہ آ گئے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ سائم نے دکھ بھرے انداز میں پوچھا، زوبیاپی، آخر ہم اس طرح کب تک چھپ چھپ کر ملیں گے؟ اس کا فلمی انداز اس سے جملہ بولتے سن کر ہنسی اور کہنے لگی، فلمیں ذرا کم دیکھا کرو۔ کشمالہ نے کہا، دیکھیں نا، ہسپتال میں ہم مل نہیں سکتے، گھر آپ آ نہیں سکتے، یہ سماج کی دیواریں کب تک؟ اب میں کچھ بولی تو تمہاری عقل مند بہن صاحبہ وہاں جا کر سب علم نشرہ کر دے گی۔ اس بات کا جواب دیے اکیلے دوں گی۔ اس دن اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ فارغ اونگ رہی تھی تو اسے شرافت بابا کا خیال آیا۔ بیچاروں کے گردے نکارہ ہو گئے تھے۔ ہفتے میں 3 دن بعد ان کا ڈائلسس ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ رضیہ نے اسے بتایا تھا کہ معدے کے مریضوں کی اسفند یار بہت خفیہ مدد کرتے ہیں، بلکہ صرف وہ نہیں، ڈاکٹر شہروز بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اسپتال کے اخراجات کے علاوہ ان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ اسپتال میں اگر امیر بندہ داخل ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ کسی سردار کا بیٹا آج کل ایڈمٹ تھا، وہ آج راؤنڈ پر اسفند کے ساتھ آئی تھی۔ وارڈ میں وہ اس کے کمرے تک پہنچے تو اسفند یار اس سے بولا، بس اب آپ جائیں۔ وہ اس بات پر توجہ دیے بغیر اس کے جانے کا کیوں کہا تو وہ فوراً چل دی۔ اس کے ساتھ تو سر پر تلوار لٹکی محسوس ہوتی تھی۔ سسٹر سے تھوڑی دیر آنے کا کہتی وہ مردوں کے وارڈ آ گئی۔ وہ شرافت بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی بوڑھی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے مسکرائیں، آدھا پونا گھنٹہ ان کے پاس رہ کر اٹھ گئی۔ کوریڈور میں چلتے اس نے آواز سنی، ایکسکیوز می ڈاکٹر۔ وہ پلٹی تو حلیے سے ہی سمجھ گئی، پرسوں داخل ہونے والا جاگیردار کا بیٹا ہے۔ گلے میں سونے کی چین، قیمتی گھڑی، قیمتی لباس، جی وہ اس کے پاس آ گئی۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بے جان سے لگ رہے ہیں۔ وہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ آپ لیٹے، میں چیک اپ کرتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ اچانک اسے عجیب سا محسوس ہوا، بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ گہری بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اسے اس کی نگاہوں سے خوف آیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے ڈاکٹر آپ بہت خوبصورت ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسی مکمل حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ کیا بدتمیزی ہے، آپ ہوش میں تو ہو، چھوڑو میرا ہاتھ، وہ بلند آواز میں چلائی۔ دل خوف کے مارے بند کے قریب گیا۔ اچانک خود ہی اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ گھبرائی ہوئی آواز میں بولیے، آئیے ڈاکٹر اسفن۔ اس کے منہ سے کلمہ شکر نکلا۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ کہہ رہا تھا، کاش ڈاکٹر اسفند آ جائیں تو بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ وہ بے غیرتی کی حد کرتے ہوئے پینترا بدل گیا۔ وہ سن رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا ابھی گر جائے گی۔ اسفند اندر آیا، ایک بار بھی زوبیہ کی طرف نہیں دیکھا، مسلسل سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، آپ کی ٹریٹمنٹ اب مجھے ہی کرنی پڑے گی، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، ایک سرد کاٹتی ہوئی نظر ڈال کر اسے کہا۔ اتنے سخت اور کراخت الفاظ میں نے اس نے پہلی بار سنے تھے۔ وہ فوراً باہر نکل آئی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر سوچ میں گم تھی۔ اتنے میں انٹرکام بجا۔ آپ ذرا میرے کمرے میں آئیے۔ وہی سرد لہجہ، وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی اس کے کمرے تک پہنچی۔ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے وہ کمرے میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس کے بالکل سامنے آ کر بولا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر زوبیہ خلیل کہ یہ سب کیا تھا؟ آپ وہاں کیوں گئیں؟ کس کی اجازت سے آپ کو تماشا بنانے کا شوق ہوگا تھا؟ مجھے اپنی نیک نامی عزیز ہے، وہ غصے سے چلایا۔ ڈاکٹر تاجدار ڈیوٹی نہیں تھے۔ ایسا کون سا کیس تھا جو آپ ہینڈل کرنے چلی گئی؟ ہماری عزت کو داغ لگا کر آئی ہیں، یہ بغیرت میں اس کا خون کر دوں گا۔ اسے اسفن کی آواز نہیں بلکہ کچھ اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ آواز بعد میں نکلی، آنسو پہلے۔ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو کبھی بھی نہیں رونا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ ذرا زارو قطار رو ہی رہی تھی۔ اس کا جملہ اور رونا دونوں غیر متوقع تھے۔ تھوڑی دیر وہ اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر آہستگی سے بولا، بیٹھ جائیے ڈاکٹر زوبیہ۔ اس بار لہجہ پرسکون تھا۔ وہ ایک دم روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ واش روم میں خود کو بند کر کے نل کھول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بد نصیبی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہاں کسی کو میرا ماضی نہیں پتہ۔ میں بہت خوش تھی۔ سب مجھے شریف سمجھتے تھے، پاک باز حیادار لڑکی سمجھتے تھے، مگر اب نہیں سمجھیں گے۔ ڈاکٹر اسفند کے سامنے میری کیا عزت رہ گئی؟ وہ سوچ رہے ہوں گے میں جان بوجھ کر وہاں گئی، مجھے مشکوک کردار قرار دے کر نکال دیں گے۔ پھر سب جان جائیں گے میری اصلیت۔ حجت، گل خان، شہروز، کوشمالہ، سائم، وہ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھ پر تھوکیں گے، میرے خدا مجھے موت دے دے۔ اب مجھے نہیں جینا۔ اب اور کتنی ذلت سہوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی پوچھے نا تو بتا دینا میں ہاسٹل میں ہوں۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی، چلتی ریسیپشن میں آ گئی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر تاجدار کا، نہ ہی رضیہ کا۔ وہ کمرے میں پہنچنا چاہتی تھی جلدی سے۔ وہ صبح تک ایسی حالت میں رہی، میں اپنے حق میں کچھ نہیں ثابت کر پاؤں گی۔ وہ رات بھر دعائیں مانگتی رہی۔ شکر ہے تمہارا ٹیمپریچر تو نارمل ہوا۔ تکلیف سے کراتے اس نے آنکھیں کھولیں تو ڈاکٹر آصفہ اس کے پاس تھی۔ خود پر کام کا بوجھ نہیں ڈالا کرو، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو چھٹی لے کر آ جاتی۔ ان کی اپنائیت اسے حیرانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب آنکھیں کھولو اور ہمت کر کے تھوڑا دودھ پی لو تاکہ دوائی دی جا سکے۔ انہوں نے پیچھے تکیہ رکھ کر اسے بٹھایا اور پاس کھڑی سسٹر کو دودھ لانے کا بولا۔ نظریں سامنے لگی گھڑی پر پڑی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے بخار کب ہوا؟ بس اتنا یاد تھا، اس کے سر میں بہت درد تھا، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، اور شاید کوئی زور سے اس کے کمرے میں دروازہ پیٹ رہا تھا۔ سوتے جاگتے شاید سسٹر رضیہ اور ساتھ کسی کی آوازیں تھیں۔ رات تک سب ڈاکٹر کے علاوہ کئی لوگ عیادت کو آتے رہے۔ ہر کوئی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کے سرانے پھولوں، پھلوں اور دوائیوں کا انبار لگا تھا۔ ڈاکٹر آصفہ رات تک اس کے پاس رہی۔ آگے روز صبح سویرے حجت چلی آئی۔ اسے یقیناً شہباز نے بتایا ہوگا۔ اب اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ رنگ دیکھیں کیسے پیلا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے لیے حلوہ بنا کر لائی ہوں، دیسی گھی کا، کھا کر آپ کو طاقت آ جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھ سے چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ پھر گل خان اور اس کی بیبی بھی آئی۔ وہ اپنے آپ کو سوال کر رہی تھی، کیا میں اتنی اہم ہوں کہ سب کو میری فکر لگ گئی؟ اس کی نظروں میں بہت منظر گھوم رہے تھے۔ اس کے خونی رشتوں نے بیماری میں اس کا ساتھ نہیں دیا، اسے نظر انداز کیا۔
کبھی نہیں پوچھا کھانا کیوں نہیں کھایا، اندر پڑی ہو تو کیوں پڑی ہو، یہ انجان لوگ کس طرح چاہت نچاور کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہروز اور ڈاکٹر آصفہ دونوں نے آ کر آج پھر خیر خیریت پوچھی۔ سارے اسٹاف کی طرف سے گیٹ ویل سون کا کارڈ بھیجا اور پھول یہ 4 دن اس کے بھرپور چاہت کیے تھے۔ کسی کی آنکھیں نہیں بدلی، لہجہ نہیں بدلا، بہت فکر خیال رکھا۔ مگر وہ ڈاکٹر اسفند یار، اس نے کئی بار سوچا شاید وہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتے، لیکن یقیناً اب تک میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا۔ بہتر ہوگا ان کے کہنے سے پہلے خود استعفیٰ دے دوں، کم سے کم نکالے جانے کی ذلت سے تو بچ جاؤں گی۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ یہاں سے جا کر کیا کرے گی۔ وہ اپنا استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی جب اسے ڈاکٹر اسفند کے ٹیلی فون کی اطلاع ملی۔ وہ کامن روم میں آ گئی۔ السلام علیکم، بہت بجھے بجھے الفاظ میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ بڑے خشک انداز میں دریافت کیا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے تو ڈیوٹی کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی وجہ سے ڈاکٹر آصفہ پر بہت بوجھ ہے، میں کل سے آ جاؤں گی۔ اس کے ذہن میں اپنا ادھورا لکھا استعفیٰ گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف ٹھیک ہے کہہ کر لائن کاٹ دی گئی۔ کمرے میں آ کر استعفیٰ پھاڑ کر ڈسٹ بین میں ڈال کر پرسکون ہوگی، ایسے جیسے کسی پھانسی والے مجرم کی اچانک سزا معاف ہو جائے۔ اسے زندگی میں کبھی نہیں ملی، آج جہاں سے امید نہیں تھی وہاں سے معاف ہو ہوئی۔ زندگی اچانک مہربان ہوگی، اس نے خود سے سوال کیا۔ جب اسپتال آئی اس نے اچھے سے خیر مقدم کیا، ایسے جیسے وی آئی پی آئی ہو۔ اسفند کے سٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی روکھا، غلطی پر ڈانٹ ٹپٹ، کچھ نہیں بدلا تھا۔ اسے دوبارہ جوائن کیے کافی دن ہو گئے تھے۔ اسفند نے کبھی اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بہت بار اس کے کمرے میں کام کے لیے گئی، بہت دل کرتا خود ذکر کر دے، چھیڑ دے، مگر ہمت ہار جاتی۔ آصفہ سے تو باتوں باتوں میں سلطان کے بارے میں پوچھا۔ وہ سوچ کر بولی، وہ تو بہت دن پہلے ڈسچارج ہو کر چلا گیا۔ تم بیمار تھی اس لیے پتہ نہیں، ویسے تو وہ بہت کچھ خاص بیمار نہیں تھا، بڑے لوگ تھے، دل تو ان کا تھا، اب یہی رہے۔ میں نے بھی رہنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ زوبیہ مسکرا نہیں سکی۔ ہر طرف سے اطمینان تھا سوائے اسفند کے۔ ایک شخص تو ایسا تھا جس کی نظروں میں وہ گر گئی تھی۔ ڈاکٹر اسفند آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ کوریڈور میں چلتے آہستہ سے کہا۔ وہ 1 مہینے سے اذیت سے گزر رہی تھی، نجات پانا چاہتی تھی۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے کے سامنے رکا، چونک کر بولی۔ وہ جلدی سے سوچنے لگی، انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ اگر آپ برا نہ مانے تو پہلے میں بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بات ابھی شروع نہیں ہوئی، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ کتنی مشکل سے اس نے ہمت جمع کی تھی، اب وہ پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا، پتہ نہیں اس کی بات کے بعد بولنے کی ہمت رہے گی کہ نہیں۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ بی جان پوچھ رہی تھی کہ آپ کی یہ پھر کب آئیں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جی؟ اس کی بات اس کے سر سے گزر۔ سنا ہے آپ ان سے پھر کبھی آنے کا وعدہ کر کے آئی تھیں، وہیں پھر کب آئیں گی پوچھ رہی تھیں۔ وہ اتنی حیران ہوئی کہ کچھ بول نہیں پائی۔ ہسپتال میں گھریلو بات، وہ بھی جونیئر سے، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آپ کہہ کر آئی تھی نا؟ اس کے بے وقوفوں کی طرح گردن ہلا دینے پر بولا۔ ٹھیک ہے پھر آج آپ وہاں آ رہی ہیں 8 بجے، آپ کی ڈیوٹی آف ہوگی، ڈرائیور بھیج دوں گا۔ وہ انٹر کام اٹھا کر ڈاکٹر شہاب کو اندر آنے کا کہنے لگا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر حیرانی سے بولا، اب آپ جائیں اپنا کام کیجیے۔ ڈاکٹر اسفند یہ رہی ساری رپورٹیں۔ ڈاکٹر شہاب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں پتہ نہیں میں نے بھی بات کرنی تھی، شاید اسی لیے گھر بلوایا ہے، یہاں وہ بات کسی کو نہیں بتائی، یقیناً چھپانا چاہتے ہیں اس لیے گھر کا بولا۔ ٹھیک 8 بجے ڈرائیور اسے لینے آ گیا، ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ گیتی آرا نے استقبال کیا۔ اسفی نے تمہارے آنے کا بتایا تو بہت خوشی ہوئی۔ کشمالہ تو اسفی سے جھگڑا کر چکی کہ آپ کی وجہ سے ہماری زوبیہ آپی یہاں نہیں آتی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ تھوڑی دیر میں بی جا بھی آ گئی۔ ان کی گفتگو کا موضوع کشمالہ، سائم اور اسفند تھے۔ آرام سے بیٹھو، سردی تو نہیں لگ رہی؟ اسے بلا کر خود پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا۔ وہ اس کی غیر موجودگی سے بدمزہ ہوئی۔ ملازم نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ گیتی بولی، اسفی کو بھی بلا لو۔ اس پر نظر پڑی تو وضاحت دینے لگی کہ اس کے کچھ مہمان آئے تھے، وہیں کمپیوٹر پر بیٹھ گیا، کہہ رہا تھا کہ کھانا لگ جائے تو بلا لینا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ زوبیہ نے اسے سلام دیا۔ وہ کھانے کے ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ وہ کھانے میں ایسے مگن ہوا جیسے دن بھر کچھ کھایا نہیں ہو۔ بی جان اور گیتی اس کی تواضع میں مصروف تھیں۔ یہ چکن ٹرائی کرو، اسفی کو بہت پسند ہے میرے ہاتھ کی، یہ فروٹ سلاد۔ اسفند نے کھانے کے دوران ایک دوبارہ سر اٹھایا، وہ بی جان کی بات کا جواب دینے کے لیے۔ اس کا یہ رویہ اسے بہت برا لگا، خود بلا کر اسے ظاہر کر رہا ہے جیسے میں منہ اٹھا کر خود چلی آئی ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں آ گئے۔ کافی ختم کرتے ہی وہ جانے کو کھڑی ہو گئی۔
وہ फ़ون میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر ایک دم خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ بی جان رکنے کا اصرار کر رہی تھی اور بیٹا بھیجنے پر تیار تھا۔ ان سے دوبارہ آنے کا بول کر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ چپ چاپ دونوں مرکزی گیٹ سے باہر آئے۔ آپ کیا کہنا چاہتی تھیں؟ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے لاپرواہ انداز میں بولا۔ وہ جو اب تک مکمل مایوس ہو چکی تھی ایک دم چونکی۔ میں اس دن کے بارے میں بڑی مشکل سے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھے، کیا سوچا ہوگا۔ وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے گریز کر رہی تھی۔ میں تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہوں۔ ہر نارمل آدمی کچھ سوچتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر اسون۔ وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ آپ بہت اچھی ہیں زوبیہ، آپ کو کوئی بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کو کسی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سنجیدگی سے ساتھ نامحسوس اپنائیت تھی لہجے میں۔ آپ کو یہاں اپائٹ آپ کا فیصلہ تھا، میرا تھا۔ میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے کھڑا ہمیشہ سے مختلف تھا۔ ڈاکٹر آصفہ اور ڈاکٹر شہروز آپ کے مقابلے میں ایک اور کوچ رکھ رہے ہیں، مگر آج آپ میں مجھے ہمدرد اچھا انسان نظر آیا تھا۔ جیسا سوچا آپ ویسی ہی ہو۔ آپ میں کچھ خامیاں تھیں، ادھر مریض کی حالت بگڑی، ادھر آپ کے ہاتھ کانپ رہے، مگر یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کی خوبیاں آپ کے کام بہت آئیں گی۔ آپ کا خلوص بھرا رویہ آپ کے کامیاب ہتھیار ہیں۔ وہ اتنے کھلے دل سے تعریف کر رہا تھا جو بڑے سے بڑوں کی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ آپ اچھی ڈاکٹر، اچھی انسان اور اچھی کوک بھی ہیں۔ گلاب جامن قورمہ بہت اچھا بناتی ہیں۔ دونوں بہت آہستہ چل رہے تھے۔ حیران، ظاہری بات ہے، اللہ نے مکمل کسی کو نہیں بنایا، سب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ آپ میں دو بڑی خامیاں ہیں جو خوبیوں پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک عقل سے کام نہیں لیتی، دوسرا جلد بازی سے کام لیتی ہو۔ ان پر قابو پالو تو آپ جیسا انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ڈرائیور نے ان کو آتا دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ آپ دوبارہ مجھے رات کو اکیلی مردوں کے وارڈ میں نظر آئی تو میں بھی عقل سائڈ رکھ دوں گا۔ ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کا اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کا کہا۔ آپ بہت اچھی ہیں زوبیہ، سب جانتے ہیں کتنی پرانے زخموں کو مرہم لگ گئی۔ اس الفاظ سے کتنے سالوں بعد کسی نے اس سے اچھا کہا تھا۔ کتنے عرصے بعد آج سکون سے سوئی ہوگی، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح اچھل کر اٹھی، کمبل پھینکتے ہوئے آئینے کے سامنے۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ زوبیہ اپنی حرکت پر خود ہی ہنس پڑی۔ جلدی سے تیار ہو کر نکلی تو شہباز نے گھاس کاٹنا چھوڑ کر اس سے مخاطب ہوا۔ امی کے جوڑوں میں درد تھا۔ وہ شہباز سے بات کر کے اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر آصفہ، ڈاکٹر شہروز اور اسون وہاں موجود تھے۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ اس پر اسون نے اچھی خاصی کلاس لی، وہ بھی ان دونوں کے سامنے۔ ڈانٹ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ شہاب ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا، آج آپ ڈانٹ کھا کر پرسکون ہیں؟ پہلے تو کئی گھنٹے موڈ آف رہتا تھا، لگتا ہے آپ کو بھی عادت ہو چکی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ خالہ امی کا خط آیا تھا، شیلا کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے کی دبئی جاب ہے۔ اسے شادی کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ کتنی فکر مند تھی خالہ، انہوں نے شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ وہ اوپر سے لکھ تو دیا، مگر دل میں ہوگا نہ آئے۔ بہو بیٹے کی رویے کی وجہ سے یہ سب سوچ کر جواب میں اس نے کچھ رقم بھجوا دی۔ اس کا اور تھا کون جس پر خرچ کرتی۔ ڈاکٹر آصفہ اور ان کے شوہر امریکہ بیٹی سے ملنے چلے گئے۔ وہ آئے تو اسفند امریکہ چلا گیا۔ اس روز سائم کا فون آیا تھا۔ وہ خوش سے کے ساتھ حیران بھی تھی۔ کہاں سے فون کر رہے ہو؟ جناب یہی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بہت دیر بعد لمبی چھٹی آیا تھا۔ اس نے سائم سے کچھ کم کہا۔ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی ان کے گھر آ گئی۔ کشمالہ کے بغیر عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ بی جان اور گیتی کے پاس بیٹھنے لگی تو سائم اسے اپنا میوزک سسٹم دکھانے پر اپنے کمرے لے آیا۔ لالا نے گفٹ کیا ہے، برتھ ڈے کا۔ کشمالہ بھی جلد نازل ہونے والی تھی، بول رہی تھی جلد آئے گی۔ یہ تمہارے پاپا کی تصویر ہے؟ دیوار پر لگی فیملی فوٹو میں پوچھا۔ وہ مختصر بولا، جی۔ دیوار پر ایک اور تصویر بھی تھی، اسفند اور شیر خان کی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ زوبیہ آپی، لالا اور پاپا بھی میں بہت پیار تھا۔ پاپا پولو کھیلتے تھے، لالا اب مجھے بھی سکھا رہے ہیں۔ میں بالکل لالا جیسا بننا چاہتا ہوں، ان کی طرح بے خوف، پر اعتماد، نہ ڈر۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پاپا اچھے تھے مگر لالا جیسے بہادر نہیں تھے۔ میں لالا جیسے بہادر بننا چاہتا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سائم اپنے باپ سے کسی بات سے خفا ہے۔ وہ پوچھ کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، غصے میں بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ہاں۔
پھر تو تمہاری دوستی کچھ ہی عرصہ چلے گی، پھر تو سائم صاحب غصے والے ہوں گے، وہاں جا کر بنا کھانے کے واپس سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بی جان کے پراسرار کھانا کھا کر اس بار اس کے دل میں ڈر نہیں تھا کوئی بھی۔ حجت اور اس کے ساتھ اسپتال ان کا چیک اپ کر کے فارغ ہوئی تو ڈاکٹر آصفہ وہیں آ گئی۔ پتہ نہیں اس کے کس بات سے انہیں لگا کہ وہ خوش ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، صحیح پہچانا نا؟ آپ نے اصل میں حجت کی وجہ سے خوش ہوں۔ ابھی چیک اپ کیا، وہ امید سے ہے۔ ساس بھی اب اس کا خیال کر رہی تھی تو تم اس کی خوشی میں خوش ہو۔ اس کی ساس کو سمجھایا تو وعدہ کر گئی کہ اب بیٹے کو کہے گی کہ نہ مارے۔ وہ اپنی کوشش سے اس کی ساس کو موم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ اسفندیار واپس آ گیا تھا، اس کے ساتھ ڈاکٹر کی ایک ٹیم بھی تھے۔ ان کو اسفندیار نے اپنے گھر مہمان رکھا۔ وہ اتنے ہی لوگوں کی معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ یہ معذور بندہ میری کلاس سے 1 سال آگے تھا۔ یہ مغرور بندہ میری کلاس سے 1 سال آگے تھا۔ حیرت ہو رہی تھی کہ اس کو اس علاقے کی عورتوں سے ملوانے لے گئی۔ جو بھی رستوں میں اس نے بتایا بہت لڑکیاں مرتی تھیں، مگر مجال ہے کسی کو منہ لگائے۔ اب ہینڈسم اوپر سے اور لڑکیاں پاگل ہوں گی۔ اس کی ایک کلاس فیلو اس کے لیے مسلمان ہونے کو تیار تھی۔ جب اس نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، اس نے مارے دکھ کی نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ قسمت اچھی تھی، بچ گئی۔ ہماری لڑکیاں مشرقی لڑکے پسند کرتی ہیں، اور اسفند کی طرح ہو تو کیا ہی بات ہے، مگر یہ میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ مگر حیرت ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اس وقت تک تو انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا اس کی منگنی ہو چکی ہے اپنی کزن سے، اسے پسند بھی کرتا تھا، اور یہ کہ اسے کئی فونس لڑکی کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ پھر بھی پڑھائی کے بعد سوئٹزرلینڈ چلی گئی، پھر رابطہ نہیں ہوا۔ اب پوچھا تو ٹال دیا۔ وہ چپ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسفندیار کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر جو رونق آ رہی تھی، اس کا بے ساختہ دل چاہا اس سے پوچھے، ڈاکٹر ہیلینیا، آپ نے اب تک کیوں نہیں شادی کی؟ ان لوگوں کے آنے سے سب روٹین بدل گئی تھی۔ وہ جو شوق سے کام کرتی اب بوجھ لگنے لگ گیا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے آخری روز سب کو ڈنر پر اہتمام کیا گیا، جس میں سب ڈاکٹر بھی تھے۔ وہ پچھلی بار کی طرح خاص انوائٹ کی منتظر نہیں تھی۔ اس سے ایسی امید کی جا سکتی تھی، مگر اسے حیرت سے جھٹکا لگا جب اسفند خود اس کے کمرے میں آیا۔ رات کو ہونے والی تھی۔ دعوت کا بلاوا دیا۔ سنا ہے آپ میری انویٹیشن پر آنا چاہتی ہیں؟ بی جان کی نہ ہو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر تاجدار ڈاکٹر کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ سب سے سلام دعا کے بعد وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سب خوش گپیوں میں لگے۔ وہ بے دلی، آپ بہت خاموش ہیں، لگتا ہے بور ہو رہی ہیں۔ وہ اچانک ہی اس کے پاس آ گیا، شاید میزبانی نبھانے کی خاطر۔ نہیں، بور نہیں ہو رہی۔ وہ بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ پریشان ہیں؟ وہ اس بات پر بے اختیار چونک گئی، اب جواب میں کچھ بول بھی نہیں پائی۔ ڈاکٹر آصفہ وہاں بھی آ گئی۔ بی جان کے کھانوں کی تعریف شروع کر دی۔ گفتگو کا رخ خود بخود بدل گیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی وہ الجھی سی رہی۔ کوئی بات تھی جو اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی۔ صبح وہ ہاسٹل سے تیز رفتاری سے نکل آئی، باغ سے گزرتی ہوئی۔ جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہونے والی تھی کہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ سے خون بہتا دیکھ کر جلدی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کشمالہ کی پہنائی چوڑیاں اسے خاصا زخمی کر چکی تھی۔ اس کا دل رکھنے کے لیے پہنی تھی، اب تقریباً ساری ٹوٹ چکی تھی۔ کوریڈور میں ڈاکٹر اسفندیار اور ڈاکٹر شہروز باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی کلائی تھامے چلتے چلتے انہیں سلام کیا۔ ڈاکٹر شہروز تو مگن تھے، مگر اسفند کی نظر اس کی کلائی پر پڑ گئی۔ معاف کیجیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ جلدی فرسٹ ایڈ کا سامان جمع کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ہاتھ میں؟ اس نے ایک دم ہاتھ نیچے کر لیا۔ ادھر آ جائیں، مجھے دکھائیں کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہاں سے چوٹ لگی ہے؟ کلائی کی بڑی بے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پیر سلپ ہو گیا تھا۔ اس کا جواب سن کر کاٹن سے صاف کرنے لگا اور کانچ بھی چبھے ہوئے نکال رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دانت دبا کر برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر ہے زخم گہرا نہیں ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر بولا، بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے تکلیف کے باوجود نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے سر ہلانے پر ہنس پڑا۔ اس کے اس طرح آ جانے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بینڈیج کر کے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اور تو کہیں چوٹ نہیں لگی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اتنی ویک کیوں ہو رہی ہیں؟ لگتا ہے کھانا پینا ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ ناشتہ کیا تھا؟ اگر سچ بول دیتی تو مزید شامت آ جاتی۔ ناشتے کے نام پر 1 کپ چائے پیا ہوگا۔ وہ اس کے بولنے سے پہلے بول پڑا۔
پڑھے لکھے جاہل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ ناشتہ خاص نہیں کر کے آئی۔ کیا خان سما کھانا اچھا نہیں بناتا؟ نہیں، کھانا اچھا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے سر اٹھا کر بولی کہ بیچارے خان سما کی کھچائی نہ ہو جائے۔ اگر کچھ اچھا نہیں لگتا تو مرضی سے بنوا کر الگ کھا لیا کرو، اپنے پسند کے حساب سے۔ اسے سمجھا دو۔ وہ اس کے اس طرح بولے جانے پر بہت حیران تھی۔ اس نے اتنی دیر سے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ہاتھ گھسیٹا تو اس نے فوراً چھڑوا لیا۔ اب آپ آرام کریں، مگر پہلے کچھ کھا لو۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گریز کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو بہت شوق ہے ہسپتال کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کا۔ ہم سب ظالم ہیں، بیماری تکلیف میں بھی کام کروانے لگے ہیں۔ یا اللہ، آج ان کو کیا ہوا ہے؟ دل تیز دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ جا کر اپنے کمرے میں آرام کریں، لیٹ کر اچھا سا میوزک سنیں اور آنکھیں بند کر کے وہ سوچیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ میں جب بھی ٹینشن میں ہوتا ہوں یہی کرتا ہوں۔ ساری ٹینشن منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی خواب دیکھنے میں حرج نہیں۔ وہ چوٹ کا تعلق کیا تھا ٹینشن سے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جلدی سے بھاگ جائے۔ کہاں رہ گیا اسفند؟ ڈاکٹر شہروز کی طرف سے